بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں واقعے کا تذکرہ کیا ہے، طالوت اور جالوت کے واقعے کا. واقعہ کیا ہے؟ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی جو جماعت ہے بنی اسرائیل کی، اس کو نہیں دیکھا، جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہونے کے بعد تم جہاد نہ کرو. انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں؟ ہم تو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اجاڑ دیے گئے، بچوں سے دور کر دیے گئے. پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ ان کا تذکرہ کیا ہے. اور ایک زمانہ تھا جب یہ قوم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب قوم اور پسندیدہ قوم تھی. مختلف نعمتوں سے اللہ رب العزت نے انہیں نوازا تھا. من و سلویٰ کا نزول ان پر ہوا اور بے شمار نعمتوں سے انہیں نوازا گیا، لیکن جتنی نعمتیں انہیں ملی اتنی ہی سرکشی اور طغیانی میں اضافہ ہوتا گیا. تو یہ قوم، اس کا تذکرہ مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے کیا ہے. یہاں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد قوم کے اندر جیسے جیسے برائی آتی گئی اور دین حق سے وہ لوگ ہٹتے گئے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا ہے. انہی میں سے ایک نبی ہے شمویل. انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے. ہوا یہ تھا کہ اس سے پہلے جو دوسری قومیں تھیں، جو کفار اور مشرکین تھے، ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور ان کے زمینوں پر قبضہ کر لیا، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا. اور ان کے پاس جو تابوت تھا اس کو بھی وہ لوگ لے کر کے چلے گئے، جس کو وہ لوگ بابرکت مانتے تھے، اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان کے تبرکات تھے، ان کی بقیہ کچھ چیزیں تھیں جس کو یہ لوگ بہت ہی بابرکت سمجھتے تھے، سکینت کا باعث، اطمینان اور سکون کا باعث سمجھتے تھے. تو اب انہوں نے یہ کہا کہ اب
ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہم جہاد کریں گے اور ہماری رسوائی کا، ذلت کا ہم بدلہ لیں گے۔ نبی نے یہ کہا کہ اگر جب جہاد فرض کر دیا جائے تم پر تو ہو سکتا ہے کہ تم منہ پھیر لو، کیونکہ جب جہاد فرض ہو جاتا ہے تو اس کے بعد منہ پھیرنے پر بہت ہی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایسا کیوں کریں گے، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بچوں کو ہم سے چھین لیا گیا، تو ہم تو جہاد ضرور کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ ہمیں قائد دیجیے، ایک بادشاہ ہمارے لیے مقرر کر دیجیے جس کی قیادت میں ہم جہاد کے لیے نکلیں، اس کی ہر بات ہم سنیں اور وہ ہماری رہنمائی کرے۔ نبی نے ان کے لیے دعا کی، وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا۔ تو نبی نے ان کے لیے جب دعا کی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دعا قبول کی ہے اور تمہارے لیے ایک شخص کو تمہارا بادشاہ منتخب کیا ہے۔ یہی قوم تھی بنی اسرائیل، پہلے وہ مطالبہ کر رہی تھی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے، اور جب بادشاہ مقرر کر دیا گیا اور جیسے ہی اس کے نام کا اعلان ہوا اور کہا کہ طالوت کو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے بطور حاکم کے، بطور قائد کے، بطور بادشاہ منتخب کر لیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے یہ کہا ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک من ولم یؤت سعۃ من المال۔ یہ تو فقیر آدمی ہے، اس کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے، یہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ بادشاہ بننے کی صلاحیت اس کے پاس کیسے ہے؟ اس کے بنسبت بادشاہ تو ہم ہی زیادہ مستحق ہیں، ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیا جائے۔ نبی نے کہا کہ یہ انتخاب میرا نہیں ہے، اس کو بادشاہ میں نے نہیں بنایا ہے، تمہارا حاکم میں نے نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، بادشاہ اسی نے بنایا ہے، اب اس کی بات تمہیں ماننا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ یہ ہے، اللہ رب العزت جسے چاہے بادشاہت دے، اور ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بادشاہ مقرر کیا ہے، اور جسم کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، یعنی علم کے اعتبار سے بھی اس کے پاس علم کے اعتبار سے بھی، اور جو جنگ کے جو ہنر ہے اس کو جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، ساتھ ہی ساتھ جسمانی طور پر قوت اور طاقت رکھنے والا ہے، اور ذہنی طور پر وہ یہ صلاحیت رکھنے والا ہے کہ کس طریقے سے لیڈرشپ کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو تمہارا امیر مقرر کیا ہے، قائد مقرر کیا ہے، لہٰذا اس کی بات تمہیں ماننا پڑے گا، اور یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت جسے چاہے بادشاہت عطا فرمائی، یہ اللہ رب العزت کی مشیت پر موقوف ہے، کسی کے چاہنے اور نہ چاہنے پر کوئی بادشاہ نہیں بنتا، کوئی امیر نہیں بنتا، کوئی بڑا نہیں بنتا، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے۔ اللہ رب العزت بڑا ہی وسعت والا، علم والا ہے، جاننے والا ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کون کس کے لائق ہے۔ ٹھیک ہے، طالوت ہمارا بادشاہ ہے، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ کیسے ہم مانیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت نے منتخب کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی نے کہا وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکی ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ بے شک اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا تابوت جو دشمن تم سے چھین کر لے گئے ہیں، وہ تابوت تمہارے پاس واپس آ جائے گا بغیر کسی جنگ کے۔ تمہیں اس کو جنگ کر کے دشمنوں سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے اٹھا کر کے لائیں گے تمہارے پاس، بغیر کسی جنگ کے تمہارا تابوت تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اور ہوا ایسا ہی، تابوت ان کے پاس آ گیا۔ تابوت اصل میں توب سے ہے، جس کا معنی لوٹنا اور رجوع کرنے کا ہے، چونکہ یہ وہ تابوت تھا
جس کی طرف بنی اسرائیل رجوع کیا کرتے تھے اور اسے بابرکت سمجھا کرتے تھے، اس کے اندر جو بقیات تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کے جو تبرکات تھے، اسے یہ لوگ برکت حاصل کرتے تھے۔ اور اس کے بعد بغیر کسی جنگ کے ان کے پاس اس کو فرشتوں نے پہنچا دیا، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اب وہ بغیر کسی اعتراض کے ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ان کی جو تعداد ہے، اب جنگ کے لیے تیار ہو گئے، جنگ کرنے کے تیار ہو گئے، اور تقریباً ان کی جو تعداد ہے 80,000 تھی۔ 80,000 کی تعداد میں یہ جنگ کرنے کے لیے نکلے، لیکن ان کا امتحان ہوا، جس امتحان میں وہ ناکام ہو گئے۔ امتحان یہ ہوا، اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لیا، انہیں آزمایا۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک تمہارا رب اللہ رب العزت نے تمہیں نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، لہٰذا ہم جب آگے جائیں گے اور آگے جانے کے بعد جب نہر کا پانی آئے گا، چاہے کتنی شدید پیاس ہی کیوں نہ ہو، تم میں سے کوئی بھی پانی نہیں پیے گا، اس نہر کا پانی نہیں پیے گا۔ اور یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم آگے کی جو جنگی تکلیفیں ہیں، مشقتیں ہیں، اسے تم برداشت کر سکتے ہو کہ نہیں۔ ایک مجاہد کے لیے، ایک جنگجو کے لیے جو صبر کا مادہ ہوتا ہے وہ تمہارے اندر ہے یا نہیں؟ یہ تمہاری آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے۔ تو لہٰذا جو شخص اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرے ساتھ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ یہیں سے واپس لوٹ جائے۔ اور جو اس میں سے کچھ بھی نہیں پیے گا الا یہ کہ ایک چلو پانی، تھوڑا سا پانی، جتنا ایک چلو پانی ہی اگر پیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ہمارے ساتھ جانے کے لائق ہے۔ اکثریت نے ان میں سے پانی پی لیا، فشربوا منہ الا قلیلا منہ، سوائے چند لوگوں کے اکثریت نے پانی پی لیا۔ اور جیسے کہ بتایا کہ 80,000 کی تعداد تھی، جس میں سے صرف 313 جتنی تعداد جنگ بدر میں تھی، 313 کی تعداد ایسی تھی جنہوں نے نبی کی بات مانی، صبر کیا، پانی نہیں پیا، تھوڑا ہی پانی پیا، جتنی اجازت تھی۔ انہوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا، اجازت سے زائد پانی پی لیا، اور اس طریقے سے وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ اور اب اتنی تعداد کو اجازت تھی کہ وہ نبی کے ساتھ طالوت کے ساتھ جائے اور جنگ کرے۔ ادھر سامنے جو بادشاہ تھا، جو بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا، جس کا نام جالوت تھا، اس کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، مسلح تھا، ہتھیاروں سے لیس تھا۔ اب یہ ایک طرف اپنی تعداد کو دیکھ کر کے یہ لوگ گھبرائے کہ ہم صرف 313، ہماری اکثریت تو واپس ہو گئی، اور ادھر جالوت کا لشکر ہے، اب کیا ہوگا؟ کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ ایک طرف تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم جالوت کے لشکر کا مقابلہ آج کیسے کریں گے، لیکن وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کی امید تھی، جو ایمان جس کا مضبوط تھا، انہوں نے یہ کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی ایسی جماعت ہیں جو کم ہیں، چھوٹی سی جماعت ہے، تھوڑی سی جماعت ہے، لیکن بڑی بڑی جماعتوں پر وہ لوگ غالب آ چکی ہے، فتح یاب ہو چکی ہے اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ جنگ ہوئی، اور جنگ میں طالوت کی جو جماعت ہے، جو مسلمانوں کی جماعت ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی جماعت ہے، وہ لوگ غالب آ گئے۔ ادھر جو لشکر تھا جالوت کا، اس کی تعداد کو دیکھ کر کے لوگ ڈر رہے تھے۔ پہلے طالوت نے اپنی قوم سے کہا کہ کون ہے جو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، جالوت کو قتل کرنے کے لیے نکلے۔ سب لوگ خاموش تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی، کوئی باہر آگے نہیں آیا، سامنے نہیں آیا۔ اور پھر طالوت نے یہ وعدہ کیا کہ جو نکلے گا اور جنگ میں جالوت کو قتل کرے گا، میں اسے یہاں کی حکمرانی دوں گا، اس کو بادشاہ بھی بنایا جائے گا، اس کو قیادت دوں گا، اور اپنی بیٹی کا نکاح میں اس سے کراؤں گا۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام، جو کہ اس وقت ابھی نبی بنائے نہیں گئے تھے، لیکن ایک عام سے غلام تھے، ایک معمولی جو ہے سپاہی تھے، وہ نکلے اور بہادری سے جالوت کا قتل کیا۔ جالوت کو داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا، اور اس کے بعد جو جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اور اس طریقے سے فرمایا آخر میں اللہ رب العزت نے کہ جو اللہ رب العزت
کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ کی باتوں کو سنتا ہے، کتاب و سنت پر چلتا ہے، نبی کی بات کو مانتا ہے، امیر کی اطاعت کرتا ہے، ایسے ہی لوگ غالب ہوتے ہیں۔ اور جو امیر کی اطاعت نہیں کرتا، بات نہیں مانتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ایسے شخص کو ناکامیابی ملتی ہے، کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس واقعے سے بہت سے عبرت اور نصیحت کے پہلو ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر چلائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔